मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने YouTube चैनल नो साइड के साथ आज ये जो हमने एक सीरीज मैंने एक स्टार्ट की हुई है अपने इस YouTube चैनल के ऊपर कि पाकिस्तान के खसूसन अभी पंजाब हमने स्टार्ट किया है। जितने भी अजला है उनमें MNAs की जितने भी सीट्स हैं उनके ऊपर रिवायती तौर पर क्या होता आ रहा है, अब वहाँ पर किस बंदे की पोजीशन कुछ बेहतर है और क्या क्या वहाँ पर सूरत हाल है। तो ये खानेवाल डिस्ट्रिक्ट को हमने स्टार्ट किया था, उसकी पहले जो 3 MNA की सीटें हैं उसके ऊपर मैं अपनी एनालिसिस पेश कर चुका हूँ, उसके बारे में जितनी बातें थी वो बता चुका हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी इस हवाले से और भी वीडियोज हों वो आपको बर वक्त मिलती रहे। आज का जो खानेवाल का हमारा आखिरी ज़िला है, खानेवाल ज़िले का जो आखिरी हलका है वो है जी NA 147 147। अच्छा, इस हल्के की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, मैं चेक कर रहा था कि सारे तकरीबन 90 वहाँ से 2002 से, क्योंकि 97 से पहले तो एक और सिनेरियो था, इतनी ज़्यादा जिसको कहते हैं कि पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ चुकी, इतनी ज़्यादा अभी उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ नहीं हुई थी। 2002 में एक्चुअली असल में नई हल्का बंदियाँ हुई थी 1998 की जो हमारी मर्दमशुमारी उसके बाद। तो इसलिए मैं 2002 को बेस बनाकर अपना ये जो एनालिसिस है, ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसके मुताबिक हम देख रहे हैं। ये जो हल्का है NA 147, ये पहले हल्का होता था 159 159। ये हल्का दो रिवायती यहाँ पर जो मुखालिफ पार्टी हैं वो 2002 से लेकर अब तक 18 और ये 24 वाले इलेक्शन तक ये इन दोनों लोगों के दरमियान ही एक्चुअली इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है। ये पार्टियां तब्दील कर लेते हैं, कोई इधर से इधर हो जाता है, कोई उधर से उधर हो जाता है, लेकिन एक्चुअली जो इनकी मेन बात है वो ये है कि कैंडिडेट इनके वही के वही है। अब 24 के अंदर नए एक कैंडिडेट की एंट्री हुई है, वो फिर मैं आपको बताता हूँ 18 में भी और 24 में भी। अच्छा, 2002 के अंदर अगर बात करें, यहाँ पर जो दो रिवायती एक्चुअली जो मुखालिफ ग्रुप है, गुलाम मुर्तजा मेतला ग्रुप और फिर उसके बाद चौधरी इफ्तिखार हुसैन नज़ीर साहब। चौधरी इफ्तिखार नज़ीर जो है वो रिवायती तौर के ऊपर पिछले 2-3 इलेक्शन नून लीग की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे, लेकिन ये जो गुलाम मुर्तजा मेतला है, मलिक गुलाम मुर्तजा मेतला, इन्होंने पहली दफा 2002 के इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग काफ के टिकट के ऊपर यहाँ से इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए थे। उन्होंने इफ्तिखार नज़ीर को ही जहाँ पर शिकस्त दी थी। वो जो इलेक्शन का वो जो रिजल्ट था वो 3,500 से 4,000 वोट सिर्फ उनका फर्क रह गया था। वो पार्टी के टिकट के ऊपर थे इफ्तिखार नज़ीर साहब। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब 2008 का इलेक्शन हुआ तो इफ्तिखार नज़ीर साहब पीपल पार्टी की सीट के ऊपर ही मुंतखब हो गए थे और जो मलिक गुलाम मुर्तजा है वो काफ लीग की टिकट के ऊपर इलेक्शन हार गए थे। तो पहली दफा चौधरी इफ्तिखार नज़ीर जो है वो इस हल्के से कामयाब हो गए थे। फिर उसके बाद अगर हम 2013 की बात करें जहां मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट भी बनी है, तो चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब जो है उन्होंने पार्टी बदल कर वो मुस्लिम नून में शामिल हो गए थे। वो उसके टिकट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन ये जो मलिक गुलाम मेतला साहब हैं, गुलाम मुर्तजा मेतला साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो एंट्री हुई है, इमरान खान साहब की जिस तरह से पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है, तो मलिक गुलाम मुर्तजा मेतला साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। तो 2013 के इलेक्शन में मलिक गुलाम मुर्तजा मेतला साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा। वो कि वो सीट ये हार गए थे, लेकिन एक अच्छा खासा तकरीबन 62,000 के करीब वो वोट लेने में कामयाब हो गए थे इस सीट के ऊपर। तो मलिक गुलाम मुर्तजा जो मेतला साहब है उनका ज़ाहिर है पहले से भी अपना एक वो था वोट बैंक है इस सीट के ऊपर, लेकिन ज़ाहिर है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा उनको वो मिला तो उस वजह से उनकी जो वोटों की तादाद है वो 62 से 64,000 हो गई। फिर उसके बाद हुआ ये कि 2018 के इलेक्शन में इस सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शन जो हुआ वो इन्हीं दो लोगों के दरमियान में हुआ, लेकिन एक तीसरे बंदे की जहां पर एंट्री हुई और वो सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्टर था इस पूरी सीट के ऊपर। देखें, चौधरी इफ्तिखार नज़ीर को फिर एक दफा मुस्लिम लीग नून का टिकट मिला और वो इस सीट को जीतने में कामयाब भी हो गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से जो टिकट है वो ज़ाहिर मलिक गुलाम मुर्तजा मेतला साहब को दिया था। ज़ाहिर 2013 की जो कारकर्दगी थी
یہ بہت کم حلقے تھے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے 50,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے، تو اس لیے ظاہر ہے جو آٹومیٹک چوائس تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ ملک غلام مرتضیٰ میتلا صاحب تھے، ان کو دیا گیا، لیکن وہ یہ الیکشن بھی ہار گئے تھے۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ بوم بھی تھا اس ٹائم کے اوپر، اس کی جو سب سے مین وجہ بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ یہاں پر ملک سہیل زمان شاہ صاحب انہوں نے انٹری ماری ہے اور وہ آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ 74,000 کے قریب جو ملک غلام مرتضیٰ میتلا نے ووٹ لیے تھے، اسی طرح سے 57,000 کے قریب 56,000 کے قریب جو ووٹ ہے وہ ملک سہیل زمان شاہ صاحب جو ہے وہ یہاں سے لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اس لیے جب 18 کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت رہی تو اسی کے دوران ہی ملک سہیل زمان صاحب ان کی جو جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل جو چیزیں ملتی ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا 2022 کے اندر ہی، یہ بات ہے تقریباً فروری کے اندر۔ لیکن وہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مئی کے اندر 9 مئی والا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد جس طرح سے چیزیں چلی ہیں تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بھی پارٹی کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو فری ہینڈ دیا تھا کہ آپ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑیں، اپنی کمپین سٹارٹ کریں اور پاکستان تحریک انصاف ان کو ٹکٹ جاری کر دے گی۔ لیکن ظاہر ہے وہ 9 مئی کے جب واقعہ ہوا، اس طرح کے بندے جو اچانک شامل ہوئے تو ان کے لیے تو زیادہ مسئلہ ہی نہیں تھا جس کو کہتے ہیں پارٹی کو چھوڑنا۔ تو اس طرح کے بندوں نے پہلے ہی جمپ لگایا پارٹی سے، انہوں نے کہا جی ہمارا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب پھر سے یہ سہیل زمان شاہ صاحب جو ہیں یہ آزاد حیثیت میں یہاں پر ہیں۔ اب 2024 کی اگر ہم بات کریں، چودھری افتخار نذیر اب بھی یہاں پر ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے 2 الیکشن جہاں سے جیتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ان کو اچھے خاصے یہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ فنڈز وغیرہ بھی دیتی ہے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو ملک غلام مرتضیٰ میتلا صاحب ہیں وہ ان کا ایک ہی طرح کا ووٹ بینک ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ ایک ہوا ہے، وہ اس کو بھی اپنی الیکٹرل ووٹ کے اندر کنورٹ نہیں کر پائے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ آبزرو کیا گیا، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے یہ 12 لوگوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ 24 کے الیکشن میں ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے وہ سہیل زمان شاہ صاحب اگر دوبارہ سے وہ آزاد حیثیت میں چلے گئے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف سے جدا ہو گئے ہیں تو آٹومیٹک چوائس پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو بچتی ہے وہ ملک غلام مرتضیٰ میتلا صاحب ہی بنتے ہیں اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو میرا اپنا یہ خیال ہے اس سیٹ کے اوپر اب کے بعد جو مقابلہ ہوگا وہ چودھری افتخار نذیر اور اس کے ساتھ ہی سہیل زمان شاہ صاحب کے درمیان۔ اگر سہیل زمان شاہ صاحب آزاد حیثیت میں الیکشن نہیں لڑتے، وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لیتے ہیں یا وہ کسی اور جماعت کا ہو سکتا ہے، وہ لبیک کا بھی لے لیں یا کسی اور کا بھی لے لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پارٹی کا جو ووٹ ہے اب ان کی ووٹوں کی تعداد پرسنل ووٹس جو ہے وہ ان کے 60 سے 65,000 ووٹ ہیں پرسنل، اگر اس کے اندر 15 سے 20,000 ووٹ ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس سے وہ ایک ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر یہاں پر کوئی قابل قدر جو شخصیت ہے وہ الیکشن نہ لڑے۔ ظاہر ہے اگر سہیل زمان شاہ صاحب الیکشن لڑتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یا آزاد حیثیت میں، پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ یہاں پر پٹ کر دیتی ہے، تو وہ جو ووٹ ہے جو مسلم لیگ نون کی مخالفت میں جائے گا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، تو اس لیے سہیل زمان کو اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر اس سیٹ کے اوپر 2 لوگوں کے درمیان مقابلہ ہوا 1 on 1 اور وہ ہوئے سہیل زمان شاہ صاحب یا اور اس کے ساتھ ہی مسلم نون کے جو افتخار نذیر، پھر میرا اپنا یہ ایک انالیسس ہے کہ یہ بہت ہی قریب جا کے یہ مقابلہ ہوگا۔ ممکن ہے سہیل زمان یہ سیٹ جیت بھی جائے، لیکن یہاں پر اگر کینڈیڈیٹ 3 ہو گئے جو پہلے ہم نے دیکھا ہے جو 2018 کے الیکشن کے اندر، اگر اسی طرح کا سینیریو یہ دوبارہ ایک طرح سے ڈیولپ ہو جاتا ہے اس سیٹ کے اوپر، ایک تیسرا کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو پارٹی کا ٹکٹ ہے وہ ایسے انڈیپینڈنٹ نہیں چھوڑیں گے، وہ کسی نہ کسی بندے کو وہاں پر پٹ ضرور کریں گے۔ تو اگر وہ میتلا صاحب بھی آ گئے تو وہ پھر ظاہر ہے سہیل زمان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا یہ سیٹ جیتنا، وہ پھر چودھری افتخار نذیر کو فائدہ ہوگا۔
یہ جو آخری میرا انالیسس ہے ابھی تک کے مطابق، آج تک کے مطابق، یہ 9 دسمبر تک، وہ یہ ہے کہ چودھری افتخار نذیر جو ہے یہ اب بہتر پوزیشن میں ہے، پہلے کی طرح یہ وننگ پوزیشن کے اندر ہے۔ یہ پوزیشن صرف اس وقت تک ان کی قائم رہے گی جب سہیل زمان اور جو ملک غلام مرتضی میتلا ہے، یہ دونوں یا ان کی طرف سے یا خود یا ان کی فیملی کی طرف سے الیکشن کو کنٹیسٹ کریں۔ اگر 3 کینڈیڈیٹ ہوئے تو ظاہر ہے افتخار نذیر ایک وننگ پوزیشن میں، وہ جیت بھی جائیں گے۔ اگر 2 کینڈیڈیٹ ہوئے، وہ چاہے سہیل زمان صاحب کے گروپ کی طرف سے ہو یا میتلا صاحب کی طرف سے، تو پھر چودھری افتخار نذیر کو اس سیٹ کے اوپر بہت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ یہ خانے وال کا ہمارا آج کا یہ آخری حلقہ تھا، جس کے اوپر میں نے اپنا انالیسس جو حلقہ تھا ہے، جو ابھی تک کی سینیریو ہے۔ ظاہر ہے چیزیں جو ہیں الیکشن کا جب اعلان ہوگا 15 دسمبر کو، پھر اس کے بعد نئے انداز میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ پھر آپ کو میں ایک ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس حلقے کے اندر ایکچولی کہاں پر کس بندے کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے، یہ ابھی میں آپ کو اوور آل انالیسس دے رہا ہوں کہ ابھی تک یہاں پر کیا ہوتا رہے، ابھی تک یہاں پر اب کیا سچویشن بن سکتی ہے 24 کے اندر۔ وہ ظاہر ہے وہ پھر پتہ چل جائے گا کہ سیٹ کے لیے الیکشن ٹکٹ کون کس کی لے رہا ہے، کون سا گروپ جس کو ٹکٹ نہیں مل رہی وہ آزاد کھڑا ہو رہا ہے یا نہیں کھڑا ہو رہا۔ 2 گروپ آ رہے ہیں، 3 آ رہے ہیں، 2 آ رہے ہیں، 5 آ رہے ہیں، کوئی ایڈوکیٹ، کوئی وکیل جہاں پر الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس وقت دوبارہ سے ہم اس کا انالیسس کریں گے پورے ضلع کا، کہ اس پورے ضلع کے اندر کیا کیا سچویشن چل رہی ہے۔ تو ابھی تک کے جو جس کو کہتے ہیں کہ جو فرسٹ ہمارا فیز ہے انالیسس کا، وہ یہاں تک آج ڈسٹرکٹ جو خانے وال ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اس کی 4 سیٹس کے اوپر۔ یہ میں اوور آل جو ہے اپنی اگلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اوور آل جو انالیسس ہے پورے اس کے اندر خانے وال کے اندر کس پارٹی کی پوزیشن بہتر ہے، وہ میں آپ کو علیحدہ بتاتا ہوں۔ کمنٹ کیجئے انالیسس کے بارے میں، اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔